جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان۔ اور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مہربانی فرمائی کہ ہمیں جیتے جی ماہ رمضان شریف کی دولت سے مستفید فرمایا۔ آج کا درس قرآن سورہ تحریم 28واں پارہ اور اس کی 6ٹھی آیت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنی جانوں کو، سبحان اللہ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، کس چیز سے بچاؤ؟ فرمایا نارا، آگ سے۔ اور آگ بھی کون سی؟ وقودھا الناس، کہ جس آگ کے جلانے کا بالن اور ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر، علیہ ملائکۃ، اور اس آگ کے بھڑکانے اور وہ عذاب دینے کے لیے اس پر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ، فرشتے بڑی سختی کرنے والے، شداد، طاقتور، لا یعصون اللہ، اور وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اس نے جو حکم دیا ہے، ویفعلون، وہ وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم کا جو عذاب ہے یہ علیاذ باللہ تعالی ہمارے سہنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں جہنم کے بارے میں مضامین ذکر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتا ہے، یعنی دوزخ بھی کہتی ہے، اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ عطا کر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی 2 دعائیں سکھائی ہیں ماہ رمضان میں، کہ ایک تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ تمہیں نار دوزخ سے بچائے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ رحم کرے۔ اور حضور پر نور شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی آگ کی مختلف کیفیات کو بیان کیا، یہاں تک کہ اگر کسی دوزخی کو، جہنمی کو دوزخ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس آگ میں آرام کرے گا۔ آپ اندازہ کریں۔ کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سہنے کی انسان میں طاقت نہیں، اور اگر بندہ عذاب سہ سکے تو پھر عذاب کمزور ہو گیا اور بندہ تگڑا ہو گیا۔ اسی لیے فقہاء نے کہا جو اللہ کے عذاب کو ہلکا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شعراء یہی تلقین کرتے ہیں کہ جب حساب ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ دیکھا جائے گا ہی نہیں۔ یہ تو قبر کی پہلی گھڑی بندے کو بتا دیتی ہے کہ کیا دیکھنا ہے اور آگے کی صورتحال اور آگے کی کیفیات کیا ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے جی باتوں کی؟ تو یہاں پر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا، ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ،
اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے، رب کے احکام کی پابندی کر کے، اس کے منع کردہ چیزوں سے بچ کے۔ یہ روزے کو دیکھیں، روزے کا معنی ہی رکے رہنا ہے، روزے کا معنی رکے رہنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا حال دیکھیں، یہ آپ لوگوں کا حال دیکھیں، یہ آپ لوگوں کا حال دیکھیں بھائی۔ تو اس کا مطلب ہے، روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، اور اللہ رب العزت نے بھی روزے کی جو مقصدیت و افادیت ہے اس کو یہی بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے میں نے بچانے کے ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں روزہ ہے، اس کو روزے کو دیکھے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ایک تو روزے کا معنی رکے رہنا ہے، وہ ہے جو سحری سے ہم رکے ہوئے ہیں، کہ جب سے سحری کا وقت ختم ہوا، پیاس لگی ہے یا نہیں لگی، بھوک محسوس ہوتی ہے یا نہیں، تو کھا پی نہیں رہے۔ اسی طرح باقی وجود کو بھی اللہ کی مخالفت سے بچا لیا جائے تو یہی بچانا آگ سے بچانا بن جائے گا۔ آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے۔ اب ہمارے یہاں آنکھیں حرام سے پر کی جاتی ہیں، گند ہی گند، گند ہی گند۔ یعنی آپ کوئی بندہ خود بخود نہیں چاہتا کہ وہ فلمیں ڈرامے دیکھے یا غیر عورتوں کی تصویریں دیکھے، تو یہاں واٹس ایپ آئی ڈی فوٹو جو لگایا ہوا ہے، فیس بک پہ لگایا ہوا ہے، سٹوری پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ کس لیے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرا بندہ گانا، فلم، ڈرامہ، اس کی جو جھلک ہے وہ دیکھ لے۔ یہی حال کانوں کا ہے۔ کانوں کا اب دیکھے کسی کو کال ملاتے ہیں تو اس نے وہ آگے ٹون لگائی ہوئی ہے گانے والی، حالانکہ وہ روز اس کا پیسہ بھر رہا ہے، روز اس کا بیمہ ٹیکس کے پیسہ بھر رہا ہے۔ اچھا خود اس کو تو گانا نہیں سن رہا، سنے گا کس کو؟ جو اس کو کال ملائے گا۔ تو اب یہ اس کے کان کو آرام سے پر کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں یعنی پیسہ لگا کر گناہ خریدا جاتا ہے، اور مفت میں نیکی لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مفت میں نیکی لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا اپنا آپ بچا لو، یہ اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے کہ وہ میں مرنے سے پہلے فرماتا بیدار ہو جاؤ اور وہ افعال نہ کرو، وہ کام نہ کرو جو تمہیں دوزخ میں جلنے کا قابل کر دیں، اس کا اہل کر دیں۔ اور اگلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی سبحان کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، سبحان، اپنے گھر والوں کو بھی۔ دیکھیے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک مقام پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے حساب کے مطابق نگہبان ہے۔ گھر کا سربراہ اپنے بیوی بچوں کا نگہبان ہے، اسی طرح استاد شاگردوں کا، مالک اپنے غلام کا، اور ان کے بارے میں بھی ان سربراہوں سے، ان ذمہ داران سے قیامت کے دن سوال ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اب گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اسی قرآن سے ایک بڑا حسین سبق ہے۔ یہ سورہ مریم 16واں پارہ ہے اور 55 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی بیان کی۔ آپ سنتے ہی ہیں نا کہ انہوں نے اپنا سر اللہ کے حضور رکھ دیا، اپنے والد اقدس کو کہا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر دیں۔ یہ بھی ان کی شان ہے، یہ بھی ان کی شان ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے سورہ مریم میں۔ فرما وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ،
حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا. اللہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پسندیدہ بندے ہیں، اور پسندیدہ بندے کا یہ عمل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم علیہ السلام کے آل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو حضور پر نور علیہ السلام ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے. سبحان اللہ. قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. دکھ، تنگی، مصیبت، پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کے سوالی ہیں. تو کوئی دقت، کوئی مسئلہ، کو مشکل آ جائے تو شکوے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں. اللہ. سبحان اللہ. بار بار اس کی بارگاہ میں عرض اور فریاد کی جائے. ٹھیک ہے؟ بے شک. تو اسی لیے ایک نماز ہے صلاۃ الحاجت. حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، ضرورت کے لیے نماز. تو جو ضرورت کے لیے نماز ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ میری حافظ صاحب آپ بھی بالکل کسی سے نہ ملائیں سکیں. آج میں آپ ٹوبے والوں سے میری طبیعت خراب ہو چکی ہے، اور یہ نہ ہو کہ آدھی اور ہو جائے. ہاں، یہ میں دیکھ رہا ہوں سارے یہ جو یہاں مسجد والوں کے حال احوال دیکھ رہا ہوں، تو اس پر میں آخر میں انشاءاللہ اپنا اعلامیہ بھی جاری کرتا ہوں. تو ابھی آپ میری گفتگو کو سنیں. تو میں گزارش کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت، تو صلاۃ الحاجت جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت کے لیے. کوئی حاجت کو مشکل آئی ہے تو نماز پڑھے. تو چونکہ یہ نفل ہوتے ہیں تو یہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھے جائیں گے. اور دوسرا اب بھی نہیں پڑھ سکتے جو عصر کی نماز پڑھی ہے، عصر کے بعد نہیں اور فجر کے بعد بھی نہیں. تو پڑھیں گے کیسے؟ جس طرح نماز پڑھتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ لی جائے. قل هو اللہ احد سورت جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے صلاۃ الحاجت. سمجھ گئے بات کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز سخت بیمار تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ درد سے آدمی جو مریض تھے ان کے عزیز وہ تڑپ رہے تھے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، یعنی وہی کہ 2 رکعتوں کی نیت باندھ لی. میں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی تو 2 نفل پڑھے. فرمایا جب سلام پھیرا تو مریض بالکل اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ ٹھیک ہو چکا تھا. تو اس لیے ابھی یہ جو آپ کو حدیث سنائی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آستانہ شریف پر اگر کوئی مشکل تنگی آتی تو حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو فرماتے نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ چیز بھی ہم سے رخصت ہوئی ہے کہ کس کا دھیان ہے کہ یار یہ مسئلہ، یہ پرابلم ہے، چلو 2 نفل پڑھیں، چلو اللہ کے گھر چلے. اللہ کے گھر کو تو آج لوگ جیل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آنا اور بھاگنا اور پھر مسجد میں آ کر مسجد کے آداب کی دھجیاں اڑاتے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا. فرمایا ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں اور اللہ کو ان سے کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے؟
ملا احمد جیون ہمارے احناف کے عظیم مفسر ہیں. وہ تفسیرات احمدیہ میں وہ مقامات بیان کرتے ہیں کہ جہاں کوئی فضول بات نہیں کرنی چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک ہے جب قرآن پڑھا جائے، دوسرا ہے مسجد، تیسرا ہے اذان جب ہو رہی ہو، اور چوتھا ہے قبرستان، اور پانچواں ہے جب کوئی صحیح العقیدہ عالم دینی مسئلہ بیان کر رہا ہو. تو انہوں نے لکھا کہ جو ان اوقات ان ٹائمنگ کے بیچ میں دنیا کی بات کرے، ہنسی مذاق کرے، تو ڈر ہے کہ اس کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی، الیاذ باللہ تعالیٰ. تو اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں آتے ہو شور و غل سے بچا جائے، ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اللہ رب العزت کے گھر کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، یہی بہت ضروری اور عام ترین ہے. تو خیر، تو نماز پڑھی جائے صلاۃ الحاجت کو، مسئلہ ہو، کو دقت و پریشانی ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آستانہ شریف پر کوئی حاجت پہنچتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے کہ اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس مقام پر یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو، اور اسی طرح اس کے جو بال بچے ان کو نماز کا کیا دے؟ حکم دے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، دعوت بھی دیتے رہو اور خود بھی ڈٹے رہو. دعوت بھی دیتے رہو اور خود بھی ڈٹے رہو، اس پر قائم رہو، یعنی خود بھی بالاہتمام نماز ادا کرتے رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہو. اب آگے ذرا غور سے سنیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی بہت بڑی ہے. ایک دفعہ ذہن، آنکھیں، قلب ان آیات کی طرف لگا لیں. سورہ طٰہٰ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز پہ ڈٹا رہے. نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ فرماتا ہم کو تم سے رزق مانگتے ہیں. کیا بات ہے، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. تم کون ہوتے ہو؟ تم روزی دو گے ہمیں، ہم تو تمہارے مالک ہیں، رزاق ہیں. تو پاک پروردگار نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، فرما ہم تمہیں رزق دیں گے. اور تو اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دے، اچھائی کی ترغیب دے، کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقک، ہاں ہم تمہیں روزی دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام، بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے فرما دیا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. سمجھا کہ بھائی صاحب؟ اب ایک حدیث مبارک سنیں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص تم میں سے نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. حاکم نگہبان ہے، صوبے کا، علاقے کا، ملک کا، خطے کا حکمران نگہبان ہے. اس حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہی وجہ کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پیاسا جانور بھی مر گیا
میرے دور حکمرانی میں، تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا۔ یہ سارے مسلم ممالک کے حکمرانوں سے رب پوچھے گا غزہ والوں کا۔ کہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فرماتے ہیں ایک جانور بھی مر گیا بھوکا یا پیاسا، ایک جانور بھی، تو فرمایا کہ یہ ہوگا واضح طور پر کہ عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ کشمیر میں مدتوں کا لاک ڈاؤن ہے، اور فلسطین گزشتہ 4 ماہ سے جو ان پہ قیامت ٹوٹی ہے، ایسے ظلم اور جور اور ستم کی مثال پہلے نظر نہیں آتی۔ تباہ کر کے رکھ دیا اس پورے خطے کو، اور اب وہ خیراتی کیمپوں میں بچے ہوئے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور خیراتی کیمپوں پر بھی وہ بدبخت یہودی حملہ کر رہے ہیں۔ تو اگر جانور مر گیا بھوکا پیاسا تو رب اس کا پوچھے گا، تو ان کا نہیں پوچھے گا؟ بالکل پوچھو۔ ہمارے ہاں کیا درد ہے، کیا قلق ہے، کیا بات اور کیا احساس ہے، ہمیں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، بیوی پر، بچوں پر، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اس کے مال میں خیانت نہ کرے، اس کی عزت کو برباد نہ کرے۔ اور فرمایا آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اگر بچے کو باپ نے دکان پر بٹھا دیا تو وہ کرپشن نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، بے ایمانی نہ کرے۔ الغرض فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دکاندار ہیں آپ کے 3 4 5 ملازم ہیں، تو بھائی صاحب ان کو نماز پہ لگاؤ۔ آپ ان کی دکان کا ٹائم بدل دو تو وہ بدل دیتے ہیں، تو ان کو نماز کا کہیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ زندگی ہے کتنی باقی، ٹائم کتنا رہ گیا؟ دنیا کی ہوس اور ہرس اور طمع یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ فیکٹری میں، کارخانہ ہے آپ کا، آپ کی دکان ہے، آپ کے تحت کو 4 5 لوگ کام کرتے ہیں، تو عرض گزارش یہ ہے کہ ان کو نماز کی طرف لے کر آئیں۔ پیار محبت سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تو روز 100 مرتبہ دروشی پڑھا کر اپنے ملازم کو، اپنے ورکر کو۔ یہ ذوق شوق کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے اپنے گھر والوں کو نماز، صلاۃ و سنت کی طرف راغب کرنے کی فضیلت۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے۔ اچھا، آپ نے اس کے پہلے اس سے پہ شاید غور کیا کہ نہیں؟ سید عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے۔ کس کے لیے یہ دعا ہے؟ جو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ تو جس کو حضور کی دعا مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر اور دوسرا فرمایا ساتھ وہ اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، اور فرمایا اگر اس کی بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم فرمائے۔ اب یہ عورت کو بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔
یہ مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے مرد، اس کے لیے جو فرمایا کہ وہ پانی کے چھینٹے مارے، تو یہ ازرہ محبت ہے۔ جیسے آپس میں لاڈ پیار کے ساتھ انگلیوں میں لگے ہوئے پانی کے قطرے ڈالے جاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تلخی اور لڑائی اور فساد اور جھگڑے کی فضا قائم کر لی جائے اس انداز پر کہ برتن ہی مار دیا جائے اور پورے کا پورا جگ ہی زور سے مارا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہی ہے کہ یہ آپس کی محبت جو میاں بیوی کی ہے، فرمائے اس محبت کو کب استعمال کرو گے؟ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرو، اور کرنے والوں نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ یہ روایت سنائی ہے، جب شادی ہوئی تو پہلی رات اپنی زوجہ پاک سے فرمایا، مجھے میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان جب شادی کی پہلی رات آئے تو آدھا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنے محبوب کی بات پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو ان کی زوجہ پاک نے گویا یہ کہا کہ میرا مصلی بھی نال ہی بچھا دے۔ تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ عید ہے اور عید کی شاپنگ قریب ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بچوں کی خواہش کے مطابق ہر باپ ان کو سوٹ لے کر نہیں دے سکتا، یہ ممکنات میں سے ہے، جوتا لے کر نہیں دے سکتا، یہ ممکنات میں سے ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں بھی وہی مضمون ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کے پیچھے بھاگتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ اولاد کی خواہشیں پوری ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنے کہ ہمیں ان کو حرام کھلانے پہنانے اور ان کو حرام کھانے اور پہننے کی وجہ سے نارے دوزخ میں جلنا پڑے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے، اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ رمضان المبارک 3 رمضان سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ مخدومہ عالیہ رافعہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا یوم وصال گزرا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والدہ ماجدہ ساری رات مصلی پر ہوتی، ساری رات، اور گھر کا کام بھی سارا دن ہوتا اور مصلی کی ڈیوٹی بھی پوری ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا کہ حضور والدہ کریمہ جو ہیں وہ دعا جو فرماتی تھیں تو مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کے لیے، تو میں نے ایک دن سرکار مخدومہ کریمہ سے عرض کیا اماں آپ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت مخدومہ کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، اپنی باری بعد میں آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اہل بیت وہ مبارک گھرانہ ہے کہ جو دعائیں بھی دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، روپیہ پیسہ روٹی پانی، یہ تو ہے جیسا ہے ایک۔ دوسرا 10 رمضان جس کی آج 10ویں شب شروع ہو جائے گی مغرب سے، وہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کو حضرت سیدہ ام المومنین کی ایک بات سناؤں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ سیدنا ابراہیم ابھی ان کے دودھ پینے کی مدت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو 2 سال ہوتے ہیں، وہ 2 سال عمر ان کی پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو سرکار سیدہ ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم کے حصے کا دودھ ابھی سینے میں موجود ہے،
کاش ابراہیم کی مدت رضاعت پوری ہوتی. کوئی غلطی سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ تو جان عالم علیہ السلام نے ام المومنین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں داعیہ مقرر کر دی ہے جو باقی مدت رضاعت اس کو جنت میں پوری کرائے گی. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی؟ بات کی سمجھ آئی؟ تو حضرت ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے داعیہ ان کے لیے مقرر کی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم کو تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. اگر تم کو تو ہم تمہیں دکھا دیں. تو ام المومنین پاک نے سرکار کی جناب میں یہ عرض نہیں کیا کہ ہاں حضور مجھے دکھا دیں. عرض کیا حضور تساں جو فرمایا میں نے وہ دیتے یقین ہے. کیا شان ہے جناب، کیا مقام ہے حضور کی ذات پر. یہ یقین ہے ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا. 17 رمضان بدر والوں کا دن ہے. 313 ٹکرا گئے، تیاری بھی نہیں کی اور اللہ نے مدد بھی فرمائی اور فتح بھی عطا فرمائی. وجہ حق پر تھے، وجہ جذبے سچے تھے، وجہ حضور کی نسبت پہ ناز تھا. کوئی دنیاوی معاملات بیچ میں شامل نہیں تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی. اور کمال یہ دیکھیں کہ بدری صحابہ کا جو شان و مرتبہ ہے وہ غیر بدریوں سے افضل ہے. اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں آئے ان کی شان ان فرشتوں سے بلند ہے جو بدر میں نہیں گئے. اور آل بدر کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے تمہاری حتمی مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ نے تمہاری حتمی مغفرت کر دی ہے. پھر جناب 17 رمضان ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال ہے. مومنوں کی ماں اور صدیقہ پاک کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سورہ نور ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. کون سی سورت؟ اور سورہ نور میں پردے کے احکامات ہیں، شرم و حیا کا سبق بھی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ گھر کی بہو بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہیں بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ. اور 19 رمضان کو جاگ رہے ہیں جی بھائی صاحب، 19 رمضان کو ہمارے آقا و مولا کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا وصال ہوا. کس کس کو یاد ہے؟ آپ غور کریں. 19 رمضان. رقیہ کا مطلب ہے ترقی کرنے والی. ٹھیک ہے جی. اور پھر 20 رمضان ہے یوم وہ دن کہ جس کو ہم بہت دیر سے بلا چکے، یوم فتح مکہ. فتح مکہ وہ دن ہے کہ غیر مسلموں نے جس پہ بہت خراج تحسین پیش کیا. غیر مسلم مفکرین نے، محققین نے، کالم نگاروں نے، تجزیہ نگاروں نے، وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ مکہ والے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اور جب ان کو رب نے غلبہ دیا اور وہ جس کا چاہتے فرما دیتے اس کا سر تن سے جدا کر دو، لیکن انہوں نے فرما دیا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، ہے کہ آج تم پر کوئی پوچھ گچھ اور کوئی گرفت اور کوئی پکڑ شکڑ نہیں ہے، جاؤ تمہیں آج کے دن معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں اس کی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. فتح مکہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے.
یہ اسلام کی ہسٹری کا اور رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا روشن مینار ہے یوم فتح مکہ۔ اور پھر 21 رمضان مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت، علی پاک کا ذکر کرنا عبادت، اور مولا مرتضیٰ کی زیارت کرنا عبادت۔ سرکار حیدر کرار کی شہادت پر صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، جب خوارج کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ کی جنگیں ہوئیں، جنگ نیروان ہوئی ہے، تو اس کے بعد بعض عقیدت مند خود کوفہ میں مولا مرتضیٰ کے گھر پہ پہرا دینے لگ گئے۔ تو حضور شیر خدا ایک دن باہر رات کو تشریف لائے تو دیکھا مسلح جوان بیٹھے ہیں۔ فرما کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی حفاظت کے لیے۔ مولا علی پاک نے ان کو مقرر نہیں کیا، تو سرکار حیدر کرار نے فرمایا کیا عرش والے سے میری حفاظت کرو گے؟ بہت بڑی بات، کیا عرش والے سے میری حفاظت کرو گے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی دن موت شہادت کا لکھ دیا تو تم مجھے بچا لو گے؟ یہ یقین ہے، اور شیر خدا کا یقین ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھا گیا؟ پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، معتکفین اعتکاف پر بیٹھیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اعتکاف ایک دھرنا ہے، ایک مطالبہ منوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ الہی آیا ہوں تو گناہ گار ہوں، تب تک نہیں جائے گا جب تک تو میرے گناہ معاف نہیں فرما دیتا۔ اعتکاف کی صورت ہے۔ عید کی شاپنگ شروع ہے، ہمارا ایک میسیج سن لیں جو ہر جگہ پہ عرض کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 3 4 5 بچے دیے ہیں، 3 دیے ہیں، ان کے کپڑے جوتے خریدیں گے، 4 ہوتے تو تب بھی کرتے، 4 ہیں تو ان کے لے رہے ہیں، 5 ہوتے تو 5ویں کا بھی لیتے۔ تو جہاں اپنے بچوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں وہاں خاندان میں یا گلی محلے میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، عید کی خریداری کے پیکج میں اس کو بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، گھر بار میں برکت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے ضعیفوں، تمہارے بوڑھوں اور دودھ پیتے بچوں کی برکت سے، سمجھ گئے؟ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں اور ارادہ کریں، ذہن بنائیں، کوشش کریں کہ ضرور بالضرور پہلی ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، ان میں کوئی یتیم بچہ بچی ہو، وگرنہ سیکنڈ آپشن پھر گلی محلے میں قرب و جوار میں کوئی ہو تو اس کو لے کر دیں، اور جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو ردی چیز نہیں، کوشش کریں، اگرچہ فرض نہیں ہے پر کوشش کریں کہ ویسا ہی اس کو لے کر دیں جیسا اپنے بچوں اور بچیوں کو کپڑے اور جوتے وغیرہ لے کر دیے ہیں۔ کوشش ہو جائے گی جناب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ دیکھیں آج کتنا روزہ تھا جی؟ 9واں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10واں آ گیا اور ایک 10 دن گزر گیا، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، سو گنتی کے دن گزر رہے ہیں، تو باقی دنوں کی قدر کیجئے، ذکر فکر میں یاد الہی میں بسر کیجئے، رب ہمیں توفیق دے، چند لمحے ذکر کریں، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ 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 الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا رزاق یا وہاب 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 جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ شریف پڑھیں.